السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے فرعون کے خواب کے بارے میں کہ فرعون نے کیا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہوئی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون نے ایک بار خواب دیکھا، اس کا تخت آوندہ ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے اور نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو آپ کی ولادت کا علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتا دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، کھولا، اس میں ایک نورانی شکل کا بچہ دکھائی دیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، لیکن قوم کے لوگوں نے اسے ورگلایا اور کہا کہ ممکن ہے یہی وہ بچہ ہو جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہوا۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ کیا معلوم کہ یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون نے ان کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے۔ اور فرعون نے آپ کے دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم تھا وہ آپ کا تجسس کرنے اور معلوم کرنے کہ صندوق کہاں پہنچا اور آپ کس کے ہاتھ میں آئے آپ کی تلاش میں تھی، حتیٰ کہ پتہ چلاتے چلاتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی۔ اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا تو فرعون سے کہنے لگی کہ میں ایک ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور، ایسی دائی کو لاؤ۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا کر لائی، اور جب وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئی اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا، سبحان اللہ، کہ ہم اسے پھر تمہاری گود میں لائیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ہی ذریعے ہونے لگی، اور آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا تھا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئی اور آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔